آیت نمبر 51 سورہ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے تو وہ یہی کچھ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپا اطاعت پیرا ہو گئے، یعنی ہم سر سے لے کے پاؤں تک فالو کرنے والے ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کا تقوی بھی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یہی لوگ سکسیسفل ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے، یعنی قسم کھا کے بول رہے ہیں، یعنی ریپیٹیڈلی قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول جہاد کے لیے بلائیں گے تو وہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے بول کے بول رہے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم قسم مت کھاؤ بلکہ معروف طریقے سے فرما برداری درکار ہے، ریکوائرڈ ہے، یعنی آپ قسم مت کھاؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بلکہ نون طریقے سے رسول اللہ کی فرما برداری جو بولے وہ سننا، وہ ریکوائرڈ ہے سب۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو فالو کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کو فالو کرو۔ پھر اگر تم نے اطاعت سے انکار کیا تو جان لو، یعنی سمجھ جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ پہ اتنے ہی ہے، ان کے ذمے تو اتنے ہی ہے جو رسول اللہ پہ اللہ تعالیٰ لازم کرے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پہ لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کو پہنچا دینا، کلیئرلی پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے، یعنی اللہ ایسے لوگوں سے وعدہ کرے ہیں جو کرنے کا اور اس کو کرنے کا ارادہ کرنا اور کرنا دونوں یہ چیزیں لازم کی گئی ہیں، اور جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اختیار کا حق عطا فرمائے گا، یعنی حکومت اس کو دی جائے گی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور حکومت کا حق ان کو دے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جیسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ جس طریقے کا دین ان کے لیے پسند فرمایا ہے، غلبہ اور اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیپچر کرنے کے ذریعے اور حکومت دینے کے لیے دیکھے مضبوط اور پرماننٹ بنا دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت میں بدل دے گا۔
یعنی جو لوگ پہلے ڈرتے تھے، اب یہ جب ان کے دل کو تسکین ہو جائے گی، جب دل میں سکون آ جائے گا، تو جو پہلے چیزوں سے ڈرتے تھے اس سے وہ حالات اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور وہ بغیر ڈرے کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی صرف میرے حکم اور سسٹم نظام کے تابع رہیں گے۔ اور جس نے اس کے بعد ناشکری جس نے یہ سب کرنے کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انکار کو اختیار کر لیا، تو وہی لوگ فاسق و نافرمان ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے کے بعد، اتنے چیزیں دینے کے بعد، پھر اس کے بعد اگر وہ لوگ بدل گئے تو اصل میں وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ اللہ کے نافرمان۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نماز کے سسٹم کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی مکمل یعنی کمپلیٹ رسول اللہ کو فالو کرو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی غلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیپچر کر کے دے گا، گورنمنٹ کرنے دے گا، اس کو پرماننٹ کرے گا اور حفاظت کرے گا اور امن سے رکھے گا۔ اتنی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار و ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ سب اللہ تعالیٰ بولے یہ سوچو بھی نہ کو کہ جو لوگ ناشکری کرتے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، ویسے لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے سے مجبور ہے، بلکہ نہ کو سمجھے، کوئی مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر سکتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے زیر دست غلام یعنی ہمارے کنٹرول میں جو غلام اور باندیاں، اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے، چھوٹے بچے، تمہارے پاس آنے کے لیے 3 موقع پر تم سے اجازت لیا کریں، یعنی غلام ہو، نوکر ہو، ہمارے چھوٹے بچے ہو، وہ لوگ ہمارے پاس آنے کے لیے 3 جگہوں پر ان کو اجازت لینا ضروری ہے۔ ایک، نماز فجر سے پہلے، یعنی نماز فجر کی سے پہلے اگر آپ سو رہے ہیں تو بچے بھی آگے نوک کرنا، غلام کوئی بھی نوک کرے کے بعد ہی اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ دوسرے، دوپہر کے وقت جب تم آرام کر رہے ہو، وہ ٹائم پہ بھی، جب تم آرام کے لیے اپنا ڈریس کپڑے یعنی کم کپڑوں میں بنیان پائجامے سے جب سوتے وہ ٹائم پہ۔ اور تیسرے، نماز عشاء کے بعد جب تم اپنے کمروں میں چلے جاتے ہو، جانے کے بعد اگر پھر علماء اجازت لیں۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، یہ 3 وقتاں بھی لوگوں کے پرائیویٹ ہے ٹائم، پر ان لوگوں کو پردہ کر لینے کے، اب پردے کے اندر داخل ہونے تو اجازت لینا۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، کیونکہ بقایا جتنے بھی ٹائم ہے بقایا اوقات میں وہ تمہارے پاس کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کلیئر فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیے کون سے ٹائم اجازت کی ضرورت ہے، وہ تک کلیئر کر۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، جب بالغ ہو جائے بچے، تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، یعنی کبھی بھی آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام یعنی حکم اللہ کا خوب واضح یعنی خوب کلیئر فرماتا ہے،
اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں۔ اگر یہ بڈھی عورتیں بڈھے ہو گئے اور وہ لوگ جو کور کر لیتے نا، اب ان کے اوپر کمپلسری نہیں ہے، اب ان کو نکاح کی خواہش نہیں تو وہ سب چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بشرطیہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، یعنی وہ لوگ بھی میک اپ کر کے ظاہر کرنے والے نہ بنے، شرط یہ ہے، یعنی کپڑے تو اتار سکتے ہیں سر پہ سے، مگر اپنا میک اپ ظاہر نہیں کرنا۔ اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتاریں، تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ ٹائم پہ بھی وہ عمر میں بھی لوگ پردہ کرتے رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں، جو اندھا ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھر سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھوؤں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اندھے ہے، لنگڑے ہے، یا کوئی بیمار ہے، ایسے لوگ اتنی جگہوں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یا پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت و پاکیزہ دعا ہے۔ اور اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کلیئر کرتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ لو، زندگی کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ سمجھ لو، بول کے اللہ تعالیٰ آیاتوں کو کلیئر بیان کرا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماع پر حاضر ہو، اجتماعی کام یعنی سب مل کے کرنے والا کام پر حاضر ہوئے، تو جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائے، یعنی سب مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو ایسا کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ حاضر ہونا چاہیے سب لوگوں کو، اور جب وہ سب لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک جگہ کر رہے ہیں، تو وہاں سے چلے مت جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے عمل میں دل جمی سے شریک ہو، یعنی کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا نیک کام کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، سب جگہ اپنے پورے دل سے اس جگہ پہ حاضر ہونے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ، جب کہیں اعلان ہو گیا کہ بلا رہے ہیں امت کو، جب تک کہ وہ کسی خاص وجہ سے آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اگر کوئی ارجنٹ کچھ تو پرابلم ہے، ایمرجنسی ہے، تو اگر اجازت لے لیے تو جا سکتا ہے۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو حاکم سمجھ کے اجازت لیتے ہیں، اصل میں وہی لوگ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں،
اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے معافی مانگے جانے پر بھی، کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے کہیں، یعنی اگر معافی مانگنے کے بغیر وہاں سے چلے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولے کہیں یہ بات کے اوپر ہی میں تم کو پکڑ نہ لوں، گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم رسول کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں نا، ویسے آقا کو بلانے کا حکم نہیں ہے، ویسے ٹائپ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کلیئرلی بول دیے، یعنی تم کو آپس میں تم جیسا ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، رسول اللہ کو بلانے کا تمہارے کو ویسا تمہارے کو حکم نہیں ہے، جب تم کو بلانے کا حکم نہیں ہے تو پھر رسول اللہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے بول کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، ان کو ویسا بلا ہی نہیں سکتے تو پھر تم ایک دوسرے کو جیسا بلا لے سکتے ویسا رسول اللہ کو نہیں بلا سکتے تو پھر تم کیسا رسول اللہ تمہارے جیسے کیسا ہو سکتے، پوچھنا اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں رسول اللہ کے دربار سے چپکے چپکے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے جو رسول اللہ کے دربار سے ہلو پتلی گلی سے چھپ چھپ کے ایسا نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ کی امر یعنی رسول اللہ کے ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے، رسول اللہ سے بدتمیزی کرنے والوں کو دنیا میں ہی آفت آ پہنچ سکتی ہے یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آ کے پڑے گا، آن پڑے گا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پہ، اللہ جانتا ہے کہ ہم ایمان پہ ہیں یا منافقت کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہو کون ایمان پہ کون منافق ہے۔ اور جس دن لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔